بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز کی بی جے پی سرکار اور بھارت کے بہت سے طبقوں کے درمیان ایک ذہنی اختلاف اور ذہنی دوری چلی آ رہی ہے، جس میں مسلمان، سکھ اور دلت سرفہرست ہیں۔ یہ سچ ہے یا اس میں سچائی نہیں ہے، اس کا تجزیہ کرنا ضروری ہے، اور تجزیہ کرنے والے اس نتیجے پر پہنچے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ کڑوا سچ ہے کہ جب سے ناگپور اسپانسرڈ بی جے پی سرکار نے 2014 کے بعد ہندوستان کا اقتدار سنبھالا ہے، مسلمانوں کو بالخصوص پس پش ڈال دیا ہے، حاشیے پر کھڑا کر دیا ہے، اور دیوار سے لگا کر انہیں انتہائی مایوسی کا شکار کر دیا ہے۔ اس کی علت کچھ بھی ہو، لیکن کشمیر میں جو مرکزی سرکار نے پالیسی اختیار کی، جس طرح اگست 2019 کو کشمیر کی خصوصی پوزیشن کو ختم کر کے یوٹی میں بدلا گیا، اس کے لیے مرکز کی رائے کچھ بھی ہو، لیکن اس کی پرچھائیں سارے ملک پر پڑی۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی مرکزی سرکار نے مسلمانوں کے تحریک آزادی میں رول کو یکسر تاریخ سے مٹانے کی شعوری اور غیر شعوری کوشش کی۔ کوئی ایک بیانیہ نہیں جس میں وزیر اعظم یا دوسرے ذمہ دار لوگوں نے کبھی تحریک آزادی کے حوالے سے مجاہدین نے آزادی کا نام لیا ہو، بالخصوص وہ لوگ جو مسلمان کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے، اور جن کا تحریک آزادی میں سب سے بڑھ کر رول ہے۔ بی جے پی سرکار ہو یا کوئی اور نظریہ رکھنے والی انجمن، وہ یہ کیسے بھول جاتے ہیں کہ ہمارا قوم بھی شامل ہے گلستان کے سجانے میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ بیگمات عود کے آنسوؤں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کی غریب الوطنی اور اس کے بیٹوں کی جواں مرگی کو آپ کیسے نظر انداز کرتے ہیں؟ ٹیپو شہید کے خون کے چھینٹوں سے ہندوستان کی تاریخ رنگین ہے، آپ اس کا نام تک نہیں لینا چاہتے، اس کے لیے آپ کے پاس وجہ جواز کیا ہے؟ آپ راج گرو سکھدیو اور ان کے ساتھ بھگت سنگھ کو بھی ملا کر سکھوں کی دلجوئی کرنے کا احسان جتاتے ہیں، لیکن اشفاق اللہ خان کے بارے میں کوئی بیانیہ، کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آتی ہے جس کا ذکر کیا گیا ہو۔ آخر تاریخ کو مسخ کر کے، تاریخ کو مٹا کر، تاریخ سے کھلواڑ کر کے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ الہ آباد کو پریاگ راج بنائیں، آپ احمد نگر کو پٹیل نگر بنائیں، آپ تاج محل کو راج محل کہیں، آپ جو مرضی کہیں، لیکن ہندوستان کی سرزمین کے چپے چپے پر مسلمانوں کی قربانیوں کے نشان صدیوں تک بلکہ تعصب قیامت رہیں گے۔ وہ وقت کے حکمران ظالم تھے، جابر تھے، یا
انہوں نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ سارے مسلمان طبقہ کو اس کا شکار کیا جائے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ باہر سے جو حملہ ور ہو کے آئے وہ دودھ سے دھلے ہوئے تھے، ان سے غلطیاں نہیں ہوئی ہیں، ان سے زیادتیاں نہیں ہوئی ہیں۔ بے شک انہوں نے ہندوستان کی تاریخ میں کچھ گناونے جرائم بھی کیے، لیکن اس کے لیے فرد کے طور پر وہ ذمہ دار ہیں، ایک کمیونٹی کے طور پر اور مسلمان قوم کے طور پر وہ ذمہ دار نہیں۔ اور کیا آج آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ سالوں پہلے جب مسلم لیگ جو قومی نظریہ لے کے چلتی تھی یا محمد علی جناح دو قومیتوں کی بات کرتے تھے، یا وہ یہ کہتے نہیں تھکتے تھے کہ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے ہیں، تو خدا نخواستہ ان کی اس بات میں کوئی سچائی تھی؟ ہم تو آج بھی نہیں مانتے، اس لیے کہ مولانا ابوالکلام آزاد جس نے ہندوستان کی تحریک آزادی میں زندگی اپنی کھپا دی، اور ڈاکٹر صاحب الدین کچلو اور حکیم اجمل خان اور اشفاق اللہ خان اور رفیع احمد کی دوائی، اس طرح کے بے شمار جانباز جو دو قومی نظریے کی بنیاد پر ملک تقسیم ہونے کے بعد بھی بھارت کی گنگا جمنی تہذیب کا حصہ بنے رہے، بھارت کی متحدہ قومیت کا جھنڈا جنہوں نے اٹھائے رکھا، بھارت کے سیکولرزم کے خوبصورت چہرے کو بنائے رکھنے کے لیے جنہوں نے دن رات ایک کر دیا، آج ان کا نام لینے سے یہ حکمران طبقے کی زبان کیوں جواب دے دیتی ہے؟ تاریخ کا طالب علم آج بھی اور آنے والے کل کو بھی آپ سے یہ جواب چاہے گا، اور آپ کا جواب اگر یہ ہو کہ شیوا جی مرٹا، مہارانا پرتاپ سنگھ، فلاں 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 یہ تو سچے دیش بھگت، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد دیش بھگت نہیں، ٹیپو سلطان دیش بھگت نہیں، سراج الدولہ دیش بھگت نہیں، اور بہادر شاہ ظفر کا آزادی میں کوئی رول نہیں، اور اشفاق اللہ خان نے ہندوستان کے لیے قربانی نہیں دی، وہ شہید نہیں ہوئے، وغیرہ وغیرہ۔ تو تاریخ کا طالب علم جب موازنہ کرے گا تو سچ سچ اور جھوٹ جھوٹ ثابت ہو جائے گا، دودھ دودھ اور پانی پانی الگ ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ نہ تاریخ کی کتابوں سے یہ تاریخ کے باب مسخ کیے جائیں، اور نہ خود کسی ایک طبقے کو تاریخ سے مٹانے کی کوشش کی جائے، اور نہ خود تاریخ سے اپنے آپ کو مٹانے کی شعوری یا غیر شعوری کوشش کی جائے۔ یہ بڑا پن نہیں، بڑا پن یہ ہے کہ ہندوستان کی متحدہ قومیت، ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب، ہندوستان کے سیکولر چہرے، ہندوستان کی اس نعرے کو جو آپ دیتے نہیں تھکتے ہیں، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، یہ صحیح معنوں میں زمین پر اترے، صحیح معنوں میں ذہنوں پر اس کا اثر ہو، صحیح معنوں میں